السلام علیکم جی، میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے چند خبریں جو ہیں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ پہلی جو خبر ہے وہ ہے بشرا بی بی نے نیب طلبی کو عدالت میں چیلنج کر دیا، درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے نیب کی جانب سے طلبی کو عدالت میں چیلنج کر دیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ ذرائع کے مطابق توچہ خانہ کیس کی تحقیقات کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سابق خاتون اول بشرا عمران خان نے قومی احتساب بیورو نیب میں طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد میں چیلنج کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو دونوں درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس سمن رئیف امتیاز بینچ میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پشاور میں آٹے کی مفت تقسیم کے دوران پولیس اور شہریوں میں جھڑپیں۔ پشاور میں آٹے کی مفت تقسیم کے دوران ہنگامہ آرائی ہو گئی، شہری اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق پشاور میں آٹے کی مفت فراہمی کے دوران بدنظمی ہو گئی۔ پشاور حیات آباد میں آٹے کے حصول کے لیے شہریوں اور پولیس کے آمنے سامنے۔ اطلاعات کے مطابق شہریوں نے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو ہجوم بپھرنے لگا۔ شہریوں کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بند کر دی، پتھراؤ کیا اور حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کے شیشے توڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ دوسری خبر تھی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے حکومت نے گردشی قرضے میں کمی کے لیے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ اسلام آباد حکومت نے گردشی قرضے میں کمی کے لیے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے۔ FBR ملک بھر میں بجلی کے بلوں کی رقم کی بجائے صارفین سے وصول ہونے والی رقم پر سیلز ٹیکس وصول کیا کرے گا۔ FBR کے جاری کردہ رولز ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں میٹرک نومبریہ ریفرنس نمبر کی بجائے صارفین کو ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر کی بنیاد پر بجلی کے بل جاری کیا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی تفصیلات کے مطابق کرایہ دار کی سہولت میں بجلی کے بلوں پر ان کے کمپیوٹرائزڈ نمبر بھی درج ہوا کریں گے، جبکہ تقسیم کار کمپنیاں ماہانہ بنیادوں پر بجلی کے بلوں کے دہندگان کو FIR کو بھجوایا جایا کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے چلے اس خبر کے حوالے سے۔ FBR نادہندگان کے ذمہ ٹیکس واجبات کی ادائیگی کے لیے کارروائی کیا کرے گی۔ اس بارے میں جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ گردشی قرضے میں کمی کے لیے IMF کی شرط پر ترمیم کی گئی، کیونکہ گردشی قرضے کے حوالے سے توانائی ڈویژن کا موقف تھا کہ FBR چونکہ بجلی کے بلوں پر سیل ٹیکس ریکور کرتا ہے، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کی بڑی تعداد بجلی کے بل ادا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر جو ہے آپ کے ساتھ شامل کرتے چلیں۔ بھاگدر سے ہلاکتیں، فیکٹری مالک سمیت 8 ملزمان ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی زکوٰۃ کی تقسیم کے دوران بھاگدر سے ہلاکتوں کے واقعات کے بعد فیکٹری مالک سمیت 8 ملزمان کو عدالت نے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ تھی چوتھی خبر۔ اس کے ساتھ ہی شامل کرتے چلیں اگلی خبر۔ اگلی خبر ہے وزیر اعظم کی زیر صدر اتحادیوں کا اجلاس، نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک۔ لاہور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس شروع ہو گیا، جس میں نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اہم اجلاس میں شریک
چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پی پی و وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جے یو آئی اور حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہان مولانا فضل الرحمان و دیگر شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی مارچ میں افراط زر کی شرح 35.4% کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ کراچی گزشتہ ماہ مارچ میں افراط زر کی شرح 35.4% کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق فروری 2023 میں افراط زر کی شرح 31.5% کی بلند ترین سطح پر تھی، جس کے بعد اگلے ہی مہینے مارچ میں اس میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جی چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بلوچستان کے نوائی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے، 3 بچے جاں بحق۔ کوئٹہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گزشتہ شب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے نتیجے میں 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق صوبہ بلوچستان کے علاقے چمن اور قلعہ عبداللہ میں گزشتہ شب 10:01 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے نتیجے میں نئی آبادی بالازئی محلہ میں کمرہ مندمل ہو گیا، جس میں 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق خواتین سمیت 5 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے مطابق گزشتہ شب بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحد شہر چمن اور دیگر کچھ نوائی علاقوں میں آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.5 تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی کے خلاف ایف بی آر اور ایف آئی اے کی کارروائی۔ کراچی ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی عمران مینار کے خلاف ایف بی آر اور ایف آئی اے نے کارروائی شروع کر دی۔ فیڈرل بیورو آف ریونیو ایف بی آر نے بیرون ملک اثاثہ جات ظاہر اور ٹیکس ادا نہ کرنے کے حوالے سے ایم ڈی سوئی سدرن گیس کمپنی عمران مینار کو نوٹس جاری کر دیا، جس میں امریکہ میں جائیداد کو ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہ کرنے کی وضاحت طلب کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ شامل کرتے چلتے ہیں۔ ایک اور غیر ملکی ایئر لائن کا پاکستان کے لیے آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ کراچی پاکستان کے ایویشن شعبے کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ ایک اور غیر ملکی ایئر لائن پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تاجکستان کی سمون ایئر نے رواں ماہ سے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اس حوالے سے سی اے اے نے سمون ایئر لائن کو فضائی آپریشن کی اجازت بھی دے دی۔ تاہم ابتدائی طور پر سوم ایئر لائن پاکستان سے 2 شعبے کے لیے ہفتہ وار ایک پرواز چلائے گی۔ سومون ایئر فضائی آپریشن کے لیے بوئنگ 737 طیارے استعمال کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اگلی اور آخری خبر کی طرف۔ پنڈی میں طلباء کا اغوا اور قتل، پولیس مقابلے میں اغوا کار بچے کا ٹیچر ہلاک۔ راولپنڈی تھانے نذیر آباد کے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی سنگین واردات میں 9ویں جماعت کے طالب علم کو قتل کر دیا گیا۔ مرکزی ملزم محمد عمر بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم بچے کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی خبروں کے ساتھ، اگلے کسی موضوع کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں، آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اس کو اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اگلے کسی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔